سے، تو کل ان سے ملوں گا اور خان صاحب کو میں یہ استدعا کروں گا کہ کمیٹی وہ جس کو دینا چاہیں دے دیں، کوئی مجھے عذر نہیں ہے۔ کمیٹی کے لیے یہ سیاست نہیں کی ہے، خان کے کاس کے لیے کی ہے۔ پارٹی میں عرض احترام جو ہر پارٹی ورکر کا حق ہے، اس کا میں بھی حقدار ہوں، اور باقی جو ہے پارٹی قیادت کے ساتھ انشاءاللہ افہام و تفہیم سے معاملات سلجھیں گے۔ میری اپنی تئیں تو کوشش ہوگی، باقی جو ہیں ایک دفعہ پھر واضح کرتا ہوں، کل بھی میں نے بیان دیا تھا کہ جو شیخ وقاص ہے، وقاص اکرم صاحب، وہ میرے بھائی ہیں، اور اگر پولیٹیکل کمیٹی کے اس ووٹنگ کے پروسیس میں میں ہوتا اور مجھے یہ علم ہوتا کہ ان کی بھی خواہش ہے، تو میں اپنا ووٹ بھی ان کو دیتا ہوں۔ یہ تفریق، یہ عہدوں پہ ووٹنگ کرانا، یہ میرا خیال ہے کہ نفرتوں کو جنم دیتا ہے۔ اس وقت میں آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے بعد تو وہ ضرورت یہ ہے نا کہ ہم اتفاق سے خان صاحب کے کاس کو لے کے آگے بڑھیں۔ میری اپنی تئیں یہ کوشش۔ سر ابھی آپ کی گوہر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کو بتایا تھوڑا بہت کہ خان صاحب کی کیا رائے تھی اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کل میں ملوں گا تو اس کے بعد شاید خان صاحب اپنا فیصلہ پبلک کریں گے۔ کیا وجہ آج آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا گیا، کیوں نام آپ کا ڈراپ میرا کیا خیال ہے گیا؟ خان صاحب مجھ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے تھے تو ان سب کے سامنے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ آج کی ملاقات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تمام سنتے ہیں، اور کل کی ملاقات کیونکہ عدالت میں ہوتی ہے تو وہ الگ کی بات ہوتی ہے۔ مولانا صاحب آپ کا جو خاصا ہے وہ جلسے ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، آپ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو جب آپ پی ایس سی کے چیئرمین فرض کریں بن بھی جاتے ہیں تو میرے خیال سے بڑی بھاری ذمہ داری اور ادھر سے آپ کا کٹ آف ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ نہیں، کٹ آف دیکھیں، پی ایس سی کے چیئرمین کے لیے یہ میری کوئی نہ درخواست تھی، نہ خان صاحب کو کوئی خواہش کی تھی۔ بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے اطلاع کی جب وہ ان کے پاس آئے تھے چیئرمین گور صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب نے اپوزیشن لیڈر کے لیے عمر ایوب صاحب کا اور پیک کے لیے اپنا نام دیا۔ اس کے بعد یہ جو کھینچاتانی شروع ہوئی، اس سے مجھے تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی اس سے ڈس رسپیکٹ فیل ہوتی ہے، کیونکہ پارٹی میں ایک دوسرے کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، استحکام دینا ہے، ریگارڈ کرنی ہے۔ یار آپ اس چلے کے جاؤ۔ بعد جو ہے یہ اتنا لمبا ہو گیا اور اتنی بار یہ فیصلہ تبدیل کروایا گیا کہ وہ ضد سی بن گئی کہ کیوں یہ اس طرح ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ اچھا پارٹی میں تو ایسے نقصان ہوگا، پہلے حامد رضا کا نام سامنے آیا، پھر جو ہے شیخ وقاص اکرم کا، اور شیخ وقاص اکرم جو کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اس کے پیچھے کیوں یہ لابنگ ہو رہی ہے، آپ کے خلاف کیوں ایسے ہو؟ دیکھیے جی، یہ معاملات افہام و تفہیم سے بھی حل ہو سکتے تھے نا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں مجھے اطلاع کرتے، میں آتا اور میں خود ان کا نام تجویز کرتا، تو کتنے پیار سے بات سلجھ جاتی۔ یہ ووٹنگ کرا کے کہ فلاں نے اتنے ووٹ لیے، فلاں نے اتنے لیے، یہ تحقیر آمیز ہوتا ہے۔ خان صاحب نے کبھی ووٹنگ کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی، یہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں اپنے کہیں فیصلہ کیا۔ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی میں ایک دفعہ پھر آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم اگر میں پولیٹیکل کمیٹی میں ہوتا تو اور مجھے ان کی خواہش کا علم ہو جاتا تو میں اسی کمیٹی کے سامنے ادھر کہہ دیتا کہ بھائی اس کے دے دے، ہمارے لیے جلسے جلوس احتجاج ہی کافی ہیں، ہم وہی کر لیتے۔ سر کل جب شبلی فراز صاحب سے سوال ہوا آپ کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں، ان کو حالات کا اندازہ نہیں ہے باہر کا، تو جو ہم اگر خان صاحب کے فیصلے کو ریورس بھی کیا تو ہم نے کمیٹی میں کیا، تو کیا خان صاحب کے فیصلے کو پولیٹیکل کمیٹی ریورس کر سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب سپریمو ہیں ہمارے پارٹی کے۔ خان صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ ہمیشہ خان صاحب کے فیصلوں پہ ہمیں اثر انداز نہیں ہونا چاہیے اپنے مفاد کے لیے یا کسی کے بغض میں۔ خان صاحب کے فیصلوں کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے کسی کی آپ ہو۔ پہلے فیصلے ہوئے ہم سب نے احترام کیا، کسی ایک فیصلے پہ ہم نے ڈسپیوٹ نہیں کیا، اور تمام قیادت سے میں اپیل ہوگی کہ ہم نے دیکھیں ایسی بدنیتی کے ساتھ چلنا بڑا دشوار ہوگا، ایک مٹھی بن کے رہنا ہوگا، ہم نے ایک دوسرے کو احترام دینا ہوگا۔ اس طریقے سے معاملات چلانا، ڈویژن کرنا، لیگ پولنگ کرنا، یہ میرے خیال میں پارٹی کے مفاد میں